الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت سارے عامرین حضرات اور دیکھنے والے، ان کا میسج بھی آتا ہے، کوئی خانقاہ پہ آتے ہیں اور عمل باموکل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ، کوئی اسم، کوئی صورت جو ہے باموکل بتا دیجیے اور اس کی اجازت دے دیجیے۔ کوئی سورہ اخلاص پڑھنا ہے باموکل، تو کوئی سورہ کوثر پڑھنا ہے باموکل، اور کوئی سورہ والضحیٰ کا عمل کر رہا ہے باموکل۔ یاد رکھیے، میرے جتنی دروسات ہے، کبھی کسی درس میں نے عمل باموکل نہیں بتایا، کبھی نہیں ملے گا آپ کو، نہ میں انفرادی طور پہ کسی کو عمل باموکل دیتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وضاحت آج کر دیتا ہوں کہ میں عمل باموکل کا قائل نہیں ہوں، بلکہ اس کو میں جائز ہی نہیں سمجھتا۔ یہ غیر اللہ کو پکارنا ہے۔ اب دیکھیے، کتابوں میں، عملیات کی کتابوں میں بہت سارے ادھر ادھر کی باتیں رطب و یابس لکھی ہیں۔ اب سورہ اخلاص کو لیجئے، سورہ اخلاص کا عمل باموکل کرتے ہیں، قل هو اللہ احد یا جبرائیل، اللہ الصمد یا میکائیل، لم یلد ولم یولد یا اسرافیل، ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر کسی اور موکل کا نام لیتے ہیں۔ دیکھیے، سورہ اخلاص کا نام کیا ہے؟ سورہ اخلاص۔ اس پہ ہم نے کبھی سوچا؟ سورہ اخلاص وہ سورت ہے قرآن پاک کی جس میں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم اس میں بھی غیر اللہ کو شامل کرتے ہیں۔ جو سورت اللہ پاک نے احکامات اس میں نہیں اتارے، اوامر نواہی اس میں نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، اس میں بھی عاملین حضرات نے موکلین کو داخل کر دیا۔ عجیب بات ہے، میرے پاس ایک مولانا آئے، عامل تھے، اور مجھے کہا کہ میں نے 40 دن کا چلہ کیا ہے، عجب یا جبرائیل بحق یا وہاب کا۔ تو میں نے کہا کہ پھر چلہ مکمل ہو گیا آپ کا؟ کہا جی حضرت، میرا چلہ مکمل ہو گیا۔ میں نے کہا جبریل صاحب تشریف لائے ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کبھی نہیں آئیں گے، یاد رکھیے وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، جبریل کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے، تو پھر اس کو پکارنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ عجب یا جبرائیل بحق یا وہاب کا ورد کرتے ہیں، تو یا وہاب کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ سورہ اخلاص کو جیسے اللہ نے اتارا ہے ایسے کیوں نہیں پڑھتے؟ جب اس میں موکلین کو داخل کرتے ہیں، میں اس کو ہرگز جائز نہیں سمجھتا۔ غیر اللہ کو ندا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے، غیر اللہ کو پکارنا ہے۔ آیت الکرسی کو باموکل پڑھتے ہیں۔ اچھا، بڑے بڑے عاملین ہیں، ماشاءاللہ علم کی نسبت ہے ان کی طرف، حزب البحر شریف کو باموکل پڑھتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے باموکل پڑھنے کی؟ یہ موکلین کو آپ کو پکارتے ہیں، یہ موکلین آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ کبھی آپ آئے ہیں آپ کی مدد کے لیے؟ آپ اللہ سے کیوں مدد نہیں مانتے؟ آپ حزب البحر شریف کو ایسے ہی پڑھے جیسے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا، جیسے عام ہمارے مشائخ و بزرگان دین پڑھتے ہیں۔ آپ اللہ الصمد کو پڑھے، آپ یا وہابوں کو پڑھے، آپ یا رحمانوں کو پڑھے، آپ یا رحیموں کو پڑھے۔ موکلین کو پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ رب الموکلین کو پکارے، رب الموکلین سے مانگے۔ تو اس سے یاد رکھیے، کبھی مجھ سے یہ خواہش نہ رکھیے، یہ امید نہ رکھیے کہ میں عمل باموکل بتاؤں گا، عمل باموکل کا وظیفہ دوں گا، کوئی صورت باموکل اس کا بتاؤں گا۔ نہیں، خود جب آپ پڑھیں گے نا، موکلین حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں، موکلین کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں واقعہ ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ جب مظلوم نے اس کو پڑھا نماز میں اور دل سے پڑھا، تو ظالم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ایک موکل کو، ایک فرشتے کو بھیجا، ظالم کو قتل کیا۔ اس نے موکل کو نہیں پکارا تھا، اس نے اللہ سے دعا کی تھی، انکسار عاجزی اور گڑ گڑا کے مانگا۔ اللہ پاک نے فرشتے کو مقرر کیا اس کی مدد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ عمل باموکل سے دور رہیے۔ عمل باموکل میں رجعت ہوتا ہے، غیر اللہ کو پکارنا ہوتا ہے، اور عمل کبھی کامیاب نہیں ہوتا، چہروں پہ نحوستیں ہوتی ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کو پکارا کریں، اللہ سے مدد مانگا کریں، اور دنیا آخرت کی برکت اسی میں ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا عقیدہ محفوظ ہونا تو آپ کامیاب ہیں۔ عملیات کی دنیا میں آج کل لوگوں نے عقیدے کا ستیاناش کر دیا ہے، عقیدے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ کبھی منتر، کبھی جنتر، کبھی ایسے کلمات لکھ کے دیتے ہیں جس کا ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کلمات ہیں۔ کبھی ایسے کلمات پڑھتے ہیں جن کا خود بھی مطلب نہیں ہوتا،
اور منع نہیں ہوتا اور ان کو پتہ نہیں ہوتا اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، خود بھی پڑھ کے دم کرتے ہیں، خدا را ایسے اعمال سے احتیاط کیجئے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ سب سے احمق ترین بندہ وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنے آخرت کو برباد کرتا ہے۔ اس سے صحیح اعمال پڑھا کرے، وہ اعمال جو اسماء الحسنہ پہ ہیں، جو اللہ کی توحید اور صفات پہ مشتمل ہو، اسماء اور صفات پہ مشتمل ہو، قرآنی آیات پہ مشتمل ہو، دعاؤں پہ مشتمل ہو۔ صحیح مشائخ سے اذکار لیا کرے، وظائف لیا کرے، مگر غیر اللہ کو نہ پکارے، اپنے عقیدے کو برباد نہ کرے۔ آپ کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، عقیدہ صحیح ہے، انشاءاللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور آپ بہت سارے اعمال باموکل کیے، منتر جنتر آپ نے کیے، چلے کاٹے، اور عقیدہ خراب ہو گیا اور برباد ہو گیا تو خسرت دنیا والآخرہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔